بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ یہ عجیب و غریب تماشا دیکھنے میں محو تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور سرخ و سفید نوجوان فیٹن سے اترا اور باہر کھڑے ہوئے نوجوانوں کے سر جھک گئے۔ اس نوجوان کے جسم پر بھی ویسا ہی لباس تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا لباس ریشمی تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ میرے قریب کھڑے ہوئے کسی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، دلال بینرجی، اور میں بے خواستہ چونک پڑا۔ نیا جسم حاصل کرنے کے بعد خود پر میرا اعتماد بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے بازار پہنچ کر حمزاد کو رخصت کر دیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حمزاد سے ممتاز بیگم کے کوٹھے کا پتہ معلوم کرنا نہیں بھولا تھا۔ حمزاد نے مجھے جس عمارت کا پتہ بتایا تھا، میں اسی طرف بڑھ رہا تھا کہ راستے میں میری تمام تر توجہ ان عجیب و غریب ملبوس والے نوجوانوں نے اپنی طرف مبذول کرا لی تھی۔ اور پھر یہ جان کر تو میرے حواس بیدار ہو گئے، آئندہ جس شخص کی پرسرار قوتوں کا سامنا کرنا ہے وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہے۔ دلال بینرجی فیٹن سے اتر کر رکا نہیں تھا۔ چاروں نوجوان اس کے گرد حلقہ سا بنائے اسے لیے ہوئے ایک طرف بڑھ رہے تھے۔ فٹ پاتھ پر بھیڑ تو پہلے ہی کافی تھی، لیکن اب اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی بھیڑ کے درمیان سے دلال بینرجی اور اس کے ساتھی گزر رہے تھے۔ وہ عمارت ابھی دور تھی جس کے بارے میں حمزاد نے نشاندہی کی تھی، اور یہ تو میرے علم میں ہی آ چکا تھا کہ دلال بینرجی کی منزل ممتاز بیگم کا کوٹھا ہے۔ تو پھر وہ اس سے پہلے ہی فیٹن سے کیوں اتر گیا اور اس نے وہاں تک پیدل جانا کیوں پسند کیا؟ اس سلسلے میں نے صرف اتنا قیاس کیا کہ دلال بینرجی نمائش پسند شخص ہے، ورنہ وہ اس جگہ تک اپنی فیٹن میں بھی پہنچ سکتا تھا۔ میں نے چاہا تو یہ تھا کہ دلال بینرجی سے پہلے ممتاز کے کوٹھے تک پہنچ جاؤں تاکہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی رضیہ کو لے اڑوں، مگر قبل از وقت تو میں نہیں پہنچ پایا تھا، البتہ بر وقت ضرور پہنچ گیا تھا۔ میں دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، کیونکہ میری بھی وہی منزل تھی جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جو عجیب بات میں نے پہلی مرتبہ محسوس کی وہ یہ تھی کہ ان کے چلنے کا انداز عام آدمیوں سے بڑا مختلف تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہے اور آگے کی طرف بہہ جا رہے ہیں۔ ان کی چال میں ایک عجیب سا بہاؤ تھا۔ وہ اپنے پاؤں میں کھڑاوے پہنے ہوئے تھے، لیکن میں نے قریب سے قریب تر ہو کر بھی کھڑاووں کی آواز نہیں سنی تھی۔ ممکن ہے کہ اس بات کو دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کیا ہو جو انہیں دیکھنے کے لیے فٹ پاتھ پر دو رویا کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے قدم خود بخود رکنے لگے۔ منزل آ چکی تھی۔ دلال بینرجی اور اس کے ساتھی زینے کی طرف بڑھے اور چند لمحے کا وقفہ دے کر میرے قدم بھی اس سمت اٹھے۔ وہ زینے کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر میں بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ زینے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، حالانکہ زینہ میری قدموں کی چاپ سے گونج رہا تھا اور ان کے پیچھے آنے والا صرف میں ہی تھا۔ زینے میں روشنی کسی قدر کم تھی کیونکہ زینے کے اوپر دیوار میں لگی ہوئی لالٹین کی لو مدھم تھی۔ اس ماحول میں ان کے لمبے لمبے لبادے اور ان کے وجود مجھے بڑے عجیب اور پرسرار لگ رہے تھے۔ خلاف توقع اس وقت ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی، سوائے میرے قدموں کی چاپ کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ان سے پہلے بھی میرٹھ میں دلی بازار جا چکا تھا، مگر وہاں کی گہما گہمی، شور اور ہنگامے میں نے زندگی محسوس کی تھی۔ وہ بھی طوائفوں کا بازار تھا، اور یہ بھی، مگر یہ دلی بازار سے بہت مختلف تھا۔ نہ یہاں طبلے کی تھاپ سنائی دے رہی تھی، نہ گھنگروؤں کی چھن چھن، لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ وہ پوری عمارت ہی ممتاز بیگم کی تھی، اور ابھی اس نے رنگ و آہنگ کی محفل کا آغاز نہیں کیا تھا۔ عموماً ان بازاروں کی ایک عمارت میں کئی طوائفوں کے کوٹھے ہوتے ہیں، لیکن ممتاز دوسری طوائفوں سے مختلف تھی۔
اس کے کوٹھے پر شہر کے صرف وہی لوگ قدم رکھنے کی جرت کر سکتے تھے جن کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہو اور جن کی جیبیں خاصی باری ہوں۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب رئیس زادے طائفوں کے کوٹھے پر تہذیب و اخلاق کا درس لینے جاتے تھے۔ آج اس دور میں یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، مگر اس وقت ایسا ہی تھا۔ طائفوں کی بھی اپنی ایک تہذیب تھی، ان کے بھی اصول تھے، انہیں بھی معاشرے کی ضرورت تصور کیا جاتا تھا۔ میں ابھی آدھا زینہ ہی چڑھ پایا تھا کہ میں نے زینے کے اختتام پر دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں کو رکتے دیکھا۔ پھر میں نے دستک سنی، اس کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز۔ میری نظریں زینہ چڑھتے ہوئے اوپر ہی لگی ہوئی تھی۔ زینے کی روشنی دروازہ کھلنے سے بڑھ گئی، اندر غالباً کافی روشنی تھی۔ مجھے دروازے میں دو اجنبی چہرے نظر آئے جن پر استقبالیہ تاثر تھا۔ وہ دونوں ایک طرف ہٹ گئے، ہاتھ کے اشارے سے دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں سے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ لوگ دروازے میں داخل ہو گئے تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ شاید وہ دونوں اپنے معزز مہمانوں کے استقبال میں اتنے محو تھے کہ انہوں نے میرے وجود کو محسوس ہی نہیں کیا تھا، حالانکہ جب وہ بند دروازہ کر رہے تھے اس وقت میں دروازے سے صرف چند سیڑھیاں نیچے تھا۔ جلد ہی میں بھی دروازے تک پہنچ گیا اور میں نے بھی دستک دے دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، دروازے میں پھر وہی دونوں نظر آئے۔ ان دونوں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور جب میں خاموش رہا تو نہایت مہذب لہجے میں ان میں سے ایک بولا، ہم سخت شرمندہ ہیں کہ آپ کو زحمت ہوئی، آج محفل عام نہیں ہے اس لیے یہ دروازہ بند تھا جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پھر ایک لمحے رک کر وہ بولا، غالباً اس بازار میں آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں، ورنہ گستاخی معاف، اگر طائف کا دروازہ بند ہو تو اس پر دستک دینا سوء آداب ہے۔ مجھے اس شخص کے شائستہ لہجے نے متاثر کیا تھا، لیکن اس کے آخری فقرے سے میں چڑ گیا اور بولا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جن لوگوں نے اس دروازے پر دستک دی تھی کیا وہ بھی بے ادب تھے؟ جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہمارے مہمان تھے، انہیں بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ دستک نہ دینے والی بات مہمانوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس بار دوسرے نے جواب دیا، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود میں ممتاز بیگم سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، ضد نہ فرمائیں تو بہتر ہے، کسی اور دن تشریف لائیں، ہم چشمے برا رہیں گے۔ آج بیگم صاحبہ صرف اپنے مہمانوں سے ملنا پسند کریں گی اور ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کے مہمان کون کون ہیں۔ زحمت کے لیے پھر ایک بار معذرت طلب ہے۔ بنے میاں اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، جی حاضر ہوا بیگم صاحبہ۔ ان میں سے ایک نے وہیں سے ہانک لگائی اور پھر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، خدا حافظ۔ لیکن اس کے خدا حافظ نے میرے اوپر کوئی خاص اثر نہیں کیا اور میں بدستور دروازے پر کھڑا رہا۔ ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ اندر ہی سے ایک باری اور گونجدار سی آواز آئی، اسے نہ روکو، اندر آنے دو۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی تھی اور اس کی غیر شائستگی بھی مجھ پر گراں ہوئی تھی، لیکن اس آواز کے سنتے ہی وہ دونوں رستے سے ہٹ گئے اور نہایت نرم آواز میں بیک زبان بولے، تشریف لائیں۔ میں آگے بڑھا، ان میں سے ایک نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ راہداری میں چند قدم چل کر دائیں جانب کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے اسی طرف لے جا رہے تھے۔ میں جیسے ہی پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا، میں نے محسوس کر لیا کہ اس بڑے اور سجے سجائے خوبصورت کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ کمرے کی چھت سے فانوس لٹک رہے تھے اور دیواروں پر ہلکا سبز رنگ تھا۔ کمرے کے فرش پر دابیز عمدہ قالین تھے اور دیواروں کے سہارے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے تقریباً 15 سے 20 افراد موجود تھے، جن کے سامنے پاندان اور ان کے برابر پھولوں کے گجرے رکھے ہوئے تھے۔
کمرے میں موجود تمامی افراد اپنے لباس اور وضاقتہ سے معزز اور اعلیٰ طبقے کے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور جوتے اتار کر ایک خالی گاؤ تکیے کی طرف بڑھا۔ اس وقت میرے چہرے پر فکر و تردد اور پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور جوتے اتار کر ایک خالی گاؤ تکیے کی طرف بڑھا۔ اس وقت میرے چہرے پر فکر و تردد اور پریشانی کے آثار تھے، اس لیے کہ میں نے اس کمرے میں دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ سب میرے سامنے اس جگہ آئے تھے۔ ان سب کو میں نے دروازے سے داخل ہوتے دیکھا تھا، لیکن میری پریشانی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ کمرے کے اندرونی دروازے سے میں نے دلال بینرجی اور اس کے ساتھیوں اور ایک عورت کو نکلتے دیکھا، اور پھر ان کے پیچھے نگرکھے پہنے ہوئے اور سر پر 2 پلہ ٹوپی لگائے چند لوگ نظر آئے، جنہیں دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ وہ سازندے ہیں۔ دلال بینرجی کے ہمراہ آنے والی عورت کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہی ممتاز بیگم ہو سکتی ہے۔ اس کی عمر مشکل سے 45 سال اور 40 سال کے درمیان لگ رہی تھی۔ عام نائکوں کی طرح وہ نہ موٹی اور بدی تھی اور نہ ہی بدصورت۔ اس عمر کے باوجود بھی اس کے چہرے پر مجھے کشش نظر آئی۔ چھدرے جسم پر چست لباس، گھنے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، ابرے ابرے سے اونٹ اور قد لمبا۔ اگر اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی نہ ہوتی تو شاید وہ اور بھی حسین دکھائی دیتی۔ میں نے اس کی عمر کی عورتوں میں اتنا حسن کم دیکھا ہے جتنا ممتاز بیگم میں تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرا اندازہ صحیح تھا، وہ ممتاز بیگم ہی تھی۔ دلال بینرجی اور اس کے ساتھی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں موجود تمام لوگ تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت تک بیٹھے نہیں تھے جب تک کہ دلال بینرجی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رونق محفل بند کر نہ بیٹھ گیا۔ اب پھر تمام لوگ مجھے گھور رہے تھے، کیونکہ وہاں صرف میں ہی تھا جو بینرجی کی آمد پر کھڑا نہیں ہوا تھا، لیکن کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اب سازندوں کی ٹھک ٹھک اور دوں دوں سے کمرے کی خاموشی بکھر رہی تھی۔ وہ اپنے اپنے ساز درست کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک طبلے کی جوڑی آگے رکھے مستقل تھوڑی سے ٹھوک پھکٹ کر رہا تھا۔ ممتاز بیگم سازندوں ہی کے قریب اندرونی دروازے سے لگی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ بار بار کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہی ہے، اس طرح جیسے میرا وجود گراں گزر رہا ہو۔ میں پورے ماحول کا تجزیہ اور مشاہدہ تو کر ہی رہا تھا، مگر میرا ذہن ابھی تک اسی آواز میں الجھا ہوا تھا جو میں نے یہاں داخل ہوتے وقت سنی تھی، اور جس آواز نے مجھے یہاں داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ باری سی گونجدار آواز، غیر شائستہ سی آواز، ایک ایسی آواز جسے سن کر میں نے اپنے دل میں نفرت محسوس کی تھی۔ میں نے ابھی تک حمزاد کو طلب نہیں کیا تھا۔ میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے حالات کا پوری طرح جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ابھی تمام حالات مجھ پر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا ہی کہ رضیہ اسی عمارت میں موجود ہے۔ صرف 3-4 منٹ ہی دلال بینرجی میری نظروں سے اوجھل رہا تھا، اور اس قدر کم عرصے میں رضیہ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اس لیے اس طرف سے میں مطمئن تھا۔ یہاں دلال بینرجی کے علاوہ اتنے لوگوں کی موجودگی بھی مجھے الجھا رہی تھی، جبکہ یہ کوئی عام محفل بھی نہیں تھی۔ میں اپنے خیالوں میں محو تکیے پر کونی ٹکائے بیٹھا رہا۔ میں ان سب کے لیے قطعی اجنبی تھا، اور وہ سب میرے لیے، مگر میں اپنے انداز و اطوار سے یہ ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میں ان سب کے لیے واقعی اجنبی تھا،
اور وہ سب میرے لیے، مگر میں نے اپنے انداز و اطوار سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کسی بھی طرح مرحوب یا متاثر ہوں۔ میرے چہرے سے ذہنی الجھن کا اندازہ لگانا اس وقت یقیناً مشکل ہو رہا ہوگا۔ میری نظر ہر طرف اٹھ رہی تھی۔ میری نظر کئی بار دلال بینرجی کی طرف بھی اٹھی، جو مجھ سے کچھ فاصلے پر بائیں طرف بالکل اس طرح بیٹھا تھا جیسے سادھو دھونی جمائے بیٹھے رہتے ہیں، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائے۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور ہونٹ متحرک تھے۔ وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدا رہا تھا۔ اب سازندوں کی کھٹ پٹ بند ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ابھی ساز نہیں چھیڑے تھے۔ تمام لوگوں کی نظریں دلال بینرجی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور ہاتھ کے اشارے سے ممتاز بیگم کو اپنی طرف بلایا۔ ممتاز اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً اس کے قریب گئی۔ دلال بینرجی نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی کئی لمبی لمبی مالاؤں میں سے ایک مالا اتار کر ممتاز بیگم کو دی اور آہستہ سے کچھ کہا۔ ممتاز بیگم نے بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ وہ مالا لی اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں یہ تمام تماشا نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد اسی دروازے سے ممتاز بیگم پھر آتی دکھائی دی، مگر اس مرتبہ اس کے پیچھے 3 لڑکیاں اور تھیں۔ ان میں سے 2 لڑکیاں تیسری لڑکی کو ادھر ادھر سے تھامے ہوئے تھیں۔ تیسری لڑکی کا چہرہ ساڑی کے پلو میں چھپا ہوا تھا، جیسے گھونگھٹ نکال دیا گیا ہو۔ اسی لڑکی کے گلے میں مجھے وہ مالا نظر آئی جو کچھ دیر پہلے دلال بینرجی نے ممتاز بیگم کو دی تھی۔ دلال بینرجی کے ہاتھ کے ایک اشارے کے ساتھ ہی ساز جاگ اٹھے، طبلے پر تھاپ پڑی اور اسی کے ساتھ وہ تیسری قیامت خیز لڑکی انگڑائی لے کر اٹھی اور اس کے ساتھ ہی ممتاز بیگم کھڑی ہو گئی اور لڑکی کا گھونگھٹ کھول دیا۔ میں بہت زور سے اچھل پڑا۔ وہ تیسری لڑکی رضیہ تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس لمحے حیرت سے نکلتا میری آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ رضیہ کے جسم کا ایک ایک عضو سازوں کی لے پر تھرکنے لگا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاؤں اٹھے، گھنگرو بجے اور ایک بجلی سی کوندی۔ رضیہ اس وقت مجھے بالکل اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ ماہر رقاصاؤں کی طرح میوے رقص تھی۔ وہ ناچتے ناچتے ایک بار میرے قریب سے بھی گزری۔ میری نظریں ایک لمحے کو اس سے ملی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رضیہ کی نظروں میں شرمسائی کا ہلکا سا بھی اثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں میں نے انگاروں کی طرح دیکھتے دیکھیں، جیسے وہ گہری نیند سے ابھی اٹھی ہو۔ یہ صرف ایک لمحہ تھا جو گزر گیا۔ اب رضیہ دلال بینرجی کے سامنے ناچتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اسی لمحے میری نظریں دلال بینرجی پر پڑی اور پھر میری نظریں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ میں نے اس عرصے میں ایک خاص بات محسوس کی تھی کہ دلال بینرجی کی نظریں مستقل طور پر رضیہ کے جسم کے ساتھ ساتھ متحرک تھی اور وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی رقص کا آغاز ہوا 1 منٹ کے قریب گزرا ہوگا کہ لوگوں کے ہاتھ جیبوں میں پہنچنے لگے اور پھر کچھ ہی دیر میں چاندی کے کھنکتے ہوئے روپیوں سے سازندوں کی آنکھیں چندیانے لگی۔ ان کے ہاتھوں میں اور تیزی آ گئی، لے اور تیز ہوتی گئی۔ رضیہ کا جسم اور تیزی سے گردش کرنے لگا۔ اب پانی سر سے اونچا ہونے کا خطرہ تھا۔ مجھے اتنی دیر میں یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ رضیہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں اور دلال بینرجی کی پرسرار قوتوں کے زیر اثر ہے۔ مجھے جو کچھ اندازہ کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ دراصل اب تک میں اس لیے خاموش تھا کہ دلال بینرجی کی قوتوں کا اندازہ لگا سکوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کہاں تک جا سکتا ہے۔ میرا دشمن بہرحال کمزور نہیں تھا، یقیناً وہ پرسرار قوتوں کا مالک تھا، ورنہ یہ کس طرح ممکن تھا کہ رضیہ جیسی گھریلو لڑکی جو تمام عمر سخت پردے میں رہی ہو، نہ صرف سر محفل آ جائے بلکہ
ماہر رقاصوں کی طرح رقص بھی کرنے لگے۔ حمزاد سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رضیہ نے رقص کی تربیت لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رقص سے اب تک قطعی ناواقف تھی، لیکن اس وقت اسے محو رقص دیکھنے والا کوئی بھی شخص اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ رضیہ کو رقص کی الف بے بھی نہیں معلوم۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ دلال بنرجی کوئی کمزور دشمن ثابت نہیں ہوگا، اور اس کی موجودگی میں رضیہ پر ہاتھ ڈالنا یقیناً میرے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور کھڑی کر دے گا۔ لیکن میں خوف زدہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ اب مجھے کافی دن بعد ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ دلال بنرجی کے بارے میں ابھی میں اپنے حمزاد سے تفصیلی معلومات حاصل نہیں کی تھی۔ بسم اللہ